اسلام اقوام عالم کا مذہب ہے. محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور خدا کی طرف سے جو چھوٹ ملتی ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ملتی ہے. اور ساتھ میں اعلان بھی آتا ہے کہ بہت ہو گئی، بس کر رب کی زمین پر اکڑ کے مت چل، بس کر رب کی زمین پر فساد مت ڈال، بس کر رب کی زمین پر زنا نہ کر، بس کر رب کی زمین پر ٹھگیاں نہ کر، بس کر رب کی زمین پر غریب کا حق مت کھا، بس کر رب کی زمین پر گنڈا گردی نہ کر. اور جب بندہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو خدا کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ پھر پوری دنیا بھی چاہے اس کو بچانا تو بچا نہیں سکتی. یہ موقع دنیا سب کو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدمی سے اپنے رب پر، اپنے نبی پر، اپنے دین پر قائم رہتے ہیں. آج کل دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بہادر وہ زیادہ ہے جس کے پاس اسلحہ بہت ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جس کی حکومت میں چلتی ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جو ظلم کر سکتا ہے. نہیں، بہادر وہ ہے کہ پوری دنیا ظلم کرتی رہے، اس کے باوجود جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہوا یہ کہتا رہے کہ میں رب اور رسول کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں گا. دنیا زور لگاتی رہ جاتی ہے، وہ شہادت تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. بہادر وہ ہوتا ہے جو گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، جو ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کرتا، جو گنڈا گردی کے جواب میں گنڈا گردی نہیں کرتا، جو بے ایمانی کے جواب میں بے ایمانی نہیں کرتا، جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ عزت کا کھلواڑ نہیں کرتا. جو کہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ تو اول درجے کا بزدل ہے جو اپنے نفس پر طاقت میں آنے کے بعد قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ بہادر نہیں ہے. جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے نا زیادہ، جب بندے کے پاس جوانی آتی ہے یا کسی کے پاس افسری کی طاقت آتی ہے یا کسی کے پاس وزارت کی طاقت آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بندہ پاور میں آ گیا، پاور میں نہیں آیا، اب بندہ بے نقاب ہو گیا ہے. پہلے تو عیب چھپے ہوئے تھے، طاقت آنے کے بعد عیبوں کا اظہار ہو گیا. اب تو دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اچھائی سے بولتا ہے کہ برائی سے بولتا ہے، غریب سے جھک کے ملتا ہے یا اس کو ٹھوکر مارتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا اس سے منہ پھیر لیتا ہے. اب تو یہ بے نقاب ہو گیا. طاقت نے، ایک اقتدار نے، حسن نے، دولت نے اس کو بے نقاب کر دیا. جیسا اندر تھا ویسا ہی باہر نکل آتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، یہ بات سمجھائی. آج کی رات بہت سارے لوگ اپنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پوری دنیا کے لیے مانگو. بہت سارے لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں. محمد رسول اللہ نے سمجھایا کہ جب فائدے کی بات کرو تو دنیا کے تمام انسانوں کے فائدے کی بات کرو. بہت سارے لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم کہتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کہ دنیا پر کسی پہ بھی ظلم ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ محمد رسول اللہ کا درس ہے. شب برات کی رات جو ہے، بہت سارے لوگ آج کی رات کو، بہت سارے لوگ کھانا بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ قبرستان میں پھول چڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں صفائی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن ان سب کاموں کے درمیان اگر یہ بہت سارے لوگ
ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ بہت سارے لوگ دل میں سے برائیاں نکالنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی چگلیاں کرتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی کسی کی بیٹی سے زنا کا پلان بناتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی 2 نمبر میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو پھر یقین مانے جس طرح اور زندگی کی کالی راتیں گزر گئیں، یہ شب قدر کی رات اس کے لیے شب قدر کی رات نہیں ہوتی۔ پہلے ارادہ کرنا ہے خود کو بدلنے کا، خود کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے پہلے۔ جب تک آپ خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور یقین مانے کہ آپ کر سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو ایمان کی طاقت دی ہے نا، دنیا کی تمام طاقتیں اس کے آگے آگے پھیکی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا فلسطین میں یہودیوں نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر حملہ کیا، اور کیا ہوا پھر؟ پوری دنیا کا جو میڈیا تھا امریکہ کے دباؤ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ جو یہودیوں کی فوج ہے وہ تو ایسی ہے کہ 24 گھنٹے میں دنیا کو ادھر سے ادھر کر دے، وہ ایسی ہے جہاں مکھی پر نہیں مار سکتی، وہ ایسی ہے کہ ان کا توڑ کوئی نہیں۔ اور آج 2 مہینے بعد مسلمانوں کی لاتعداد شہادتوں کے باوجود دنیا دیکھ چکی ہے کہ کل تک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے وہ آج کلمہ پڑھنے والوں کی پیروں کی ٹھوکروں کے اندر موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت۔ یہ ہوا کیسے؟ سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ہوا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، سائنسدانوں نے کہا کہ ان کے سینسر کو ایک چڑیا بھی پار نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رکھا ہے پوری کائنات کو کہ احکم الحاکمین کی ذات اللہ کی ہے، سپر پاور اس رب کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ دنیا کے جتنے مرضی بندے اتراتے رہیں وہ رب کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان کی بات ہے، جذبے کی بات ہے۔ بدترین حالات میں بہتر سوچنا، بدترین حالات میں نیکی کی بات کو ذہن میں لانا۔ آج دنیا کے سامنے مثال موجود ہے، جو کل تک کہتے تھے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، آج وہ منتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب کل بھی رب کی ذات سب سے زیادہ بہتر تھی، آج بھی رب کی ذات سب سے زیادہ بہتر ہے، اور ہمیں اس سے بہتر اور کیا چاہیے کہ ہمیں رب نے اپنا محبوب نبی محمد رسول اللہ عطا فرمائے۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، ہم کسی گنتی میں ہی نہیں آتے، لیکن جب اس نام کے آگے محمد جڑ جاتا ہے تو پھر اوقات بدل جاتی ہے۔ جب نوکروں کے مالک کے نام کا ذکر آتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ محمد عربی کی امت ہے، یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، تو پھر رتبہ بدل جاتا ہے، حیثیت بدل جاتی ہے، پھر غلام جو ہیں وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے؟ آج کی رات رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جبکہ فرمایا 5 لوگوں کے لیے آج کی رات نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ مشرک کے لیے، کس کے لیے؟ چغل خور کے لیے، کس کے لیے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے، کس کے لیے؟ ماں باپ کے نافرمان کے لیے، کس کے لیے؟ پکے شرابی کے لیے۔ جبکہ کہہ دیا بھی ان 5 کے تو آج کی رات کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، یہ 5 بھی آ کر صرف اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ فرمایا میں غفور الرحیم ہوں۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ کے ولیوں سے آگے کا درجہ آتا ہے۔ تبدیلی لانی ہے اپنے اندر،
بہترین لوگ وہ ہیں جو حالات سے سیکھتے ہیں اور دنیا کے حالات کی پرواہ مت کیجیے. دنیا کے حالات کی پرواہ مت کیجیے. دنیا بھر میں اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں وہ صدیوں سے کہتی آئیں. ابو جہل نے کہنا شروع کیا کہ میں تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوں. ابو جہل کہتا رہا, عتبہ کہتا رہا, ولید کہتا رہا, عبداللہ بن جدعان کہتا رہا, امیہ بھی کہتا رہا, ابو لہب بھی کہتا رہا. آخر کیا ہوا؟ رسول اللہ کا دین مکے سے مدینے پہنچا, پھر مدینے سے پوری کائنات میں پہنچا, اور آج ہر رنگ اور نسل کے درمیان موجود ہے. دنیا کے کہنے کو مت دیکھیے, محمد رسول اللہ کے کہنے کو دیکھیے. اب سنیے اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے. آج کی رات بہت لمبی گفتگو میں آپ سے نہیں کروں گا. ہم سب لوگ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ملتے رہتے ہیں اکثر. اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے؟ رسول اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اسلام نے یہ کہا, اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے. وہ تو ہمارے دشمنوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ اچھا جی یہ تو کہنے لگے. نہیں, اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ہمارے لیے ہمارا دین ہے, ان کے لیے ان کا دین. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں سے کچھ چاہتا ہے. اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے اسلام. کیا چاہتا ہے اسلام؟ اسلام چاہتا ہے کہ عبد الرحمن اگر بازار میں دکان لگا کے بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ میں اگر کوئی دو غیر مسلم کام کرتے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کبھی کہ عبد الرحمن نے ٹھگی ماری, بلکہ وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ کہیں کہ عبد الرحمن جیسا ایماندار ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں, روزانہ جہاں سے گزرتے ہیں, اس محلے کی بہنیں, بیٹیاں, مائیں جن کا تعلق چاہے اسلام سے نہیں ہے یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو یہاں سے جنید گزرتا ہے, شفیع گزرتا ہے, یہ گندی نگاہ ہم پر نہیں ڈالتا. اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ کی امت میں سے ہے, اور رسول اللہ غیر کی بیٹی اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں رکھتے. اسلام آپ سے چاہتا ہے کہ جس محلے میں آپ رہتے ہو, آپ کا کوئی پڑوسی آپ کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ گندی نگاہ. آپ نے کیا سوچا؟ کیا صرف حلال گوشت کھانا ہی حلال ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے, جو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے, وہ طے ہونا چاہیے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. کائنات کی سب سے اعلیٰ قوم ہے مسلمان, اور اعلیٰ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ محل ہیں, ہمارے پاس زیادہ فوجیں ہیں یا ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں. نہیں, اعلیٰ اس لیے کہ ہمارے کپڑوں پر اگر ایک قطرہ پیشاب کا لگ جائے ہم اس کو ناپاک کہتے ہیں. اعلیٰ اس لیے کہ اگر ہم کسی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھ لیں تو ہم اپنے دل کو مجرم ٹھہراتے ہیں. اعلیٰ اس لیے کہ 100 روپیہ اگر حرام کا ہماری جیب میں آ جائے ہم اس کو نکال کر پھینکتے ہیں. اعلیٰ اس لیے کہ ہم دوسرے کے مال کو چھین کے اپنے گھر نہیں لے کے جاتے. اعلیٰ اس لیے کہ ہم اپنے باپ کو اولڈ ہوم نہیں بھیجتے. اعلیٰ اس لیے کہ ہماری ماں ہمارے سر پر ہمیشہ راج کرتی ہے. اعلیٰ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ لگژری لائف ہے. اعلیٰ اس لیے کیونکہ ہمارا کردار دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. تو اگر ہمارے میں سے کچھ لوگوں میں یہ کوالٹی کم ہو گئی ہے تو پھر اب ان کو ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ درست کریں. رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو. اب پڑوسی تو مسلمان کا مسلمان نہیں ہوتا, پڑوسی تو ہندو کا ہندو نہیں ہوتا, پڑوسی تو سکھ کا سکھ نہیں ہوتا, پڑوسی تو کسی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے. میرے آقا پیارے محمد چاہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پڑوسی ہو, غیر مسلم بھی ہو, اور اس کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق نہ ہو, تو پھر آپ ایمان والے ہیں نہیں. آپ نے کیا سمجھا کہ دنیا بہت زیادہ طاقت کا زور لگا رہی ہے؟ اسلام
اسلام پھر بھی پیچھے نہیں جا رہا. انہی وجہ سے تو اسلام پیچھے نہیں جا رہا کیونکہ اسلام اپنے مول سدھانتوں پر ٹکا ہوا ہے کہ دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم ایک رب رسول کی پیروی کریں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم حرام مال نہیں کھائیں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے. دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے. اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے تو اسلام ٹکا ہوا ہے. آپ نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر آج کل لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا, فلاں نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ ہم نے اپنے دیش کی ترقی میں کیا حصہ ڈالا ہے بتاؤ؟ یہ سوچنے کا مقام ہے آج کی رات. آج کی رات جب رب سے مانگنا ہے ایسے نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, ایسے مانگنا کہ یا اللہ فلاں فلاں دن میں فلاں فلاں جو رات میں گناہ ہوئے تھے میں ان کی معافی چاہتا ہوں. آج کی رات ان لوگوں سے معافی مانگنی ہے جن پر جھوٹے الزام لگائے. آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کا ناجائز دل دکھایا ہے. آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کے خلاف ناجائز سازشیں کی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا, اللہ کے بندوں کے خلاف جھوٹ بولتا رہا, اللہ کے بندوں کے خلاف بہتان لگاتا رہا اور پھر اللہ ہی سے جا کے معافی مانگنے لگے. میرا رب کہتا ہے کہ جب تک تو حقوق العباد میں میرے ان بندوں سے معافی نہیں مانگتا جن کا دل توڑ کے آیا ہے تب تک میں معاف کرنے والا ہے. صرف دولت سے کام بننے والا نہیں ہے, صرف پیسوں سے بات نہیں بنتی, اپنے نفس کی بھی قربانی دینی پڑے گی, اپنے آپ کو بھی حاضر کرنا پڑے گا. اور ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے عزتیں ملی ہیں, رسول اللہ کی طرف سے ہمت ملی ہے, رسول اللہ کی طرف سے شفقت ملی ہے, رسول اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہے. اگر اتنی چیزوں کے باوجود بھی ہم محمد رسول اللہ کے حکم پر پہرا نہ دے سکے تو پھر زندگی مزے کی بات نہیں ہے. کریں گے کچھ اچھا انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, اپنے آپ میں کچھ بہتر کریں گے ہم. ایسا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, غلط کام نہیں کرتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, غلط نگاہ نہیں اٹھاتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا. ہمیں تب فخر ہوگا رسول اللہ اگر کل حوض کوثر کے جام پر یہ کہہ دیں. کلا وہ نہیں ولی. آپ کیا سمجھتے ہو ولی وہی ہے جس نے 50,000 تسبیحاں گلے میں ڈال رکھی ہیں اور بہت سا موٹا سوٹا مار کے زور سے کہتا ہے اللہ, وہ ولی نہیں ہے. ولی پتہ کون ہے؟ ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے, ایک بندہ جو فیکٹری میں کام کرتا ہے, ایک بندہ جو ریڑی لگاتا ہے, ایک بندہ جو دکانداری کرتا ہے, ایک بندہ جو کسی دفتر میں ملازم ہے, جو ایمانداری سے روزانہ وقت پر اپنے کام پہ جاتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلاتا ہے, رب رسول کا کہنا مانتا ہے, اور یہ کلندر ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. یہ اس کی دعاؤں سے قسمت پلٹ جاتی ہے کیونکہ یہ خود بھی کھا رہا ہے, دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے, غریب کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے. جس نے کیا ہی کچھ نہ ہو, صرف مذہب کے نام پر شور مچایا ہو, وہ خدا کا ولی نہیں ہوتا. جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ سب کو لوگوں اللہ نے موقع دیا, ہم سب کو خوبصورت موقع ہے یہ آج کی رات. کریں گے انشاءاللہ. جن سے معافی مانگی جا سکتی ہے واٹس ایپ پہ مانگ لیجیے, جن سے نہیں مانگی جا سکتی ایسے کئی خراب ہیں کہ آپ جائیں گے پھر آپ کو بے عزتی کا سامنا ہے, تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے, ان کی دشمنی اپنے دل میں سے نکال دیجئے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے, ان کی بھلائی کی دعا کیجئے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے, اور بہادر آدمی کوئی کمزوری والا کام نہیں کرتا, کوئی نیچا کام نہیں کرتا, گھٹیا کام نہیں کرتا. بہادر آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ جنگ کے دوران, لڑائی کے دوران, بحث کے دوران
शैतान गंदगी पर नहीं उतरता है, अपनी जुबान को नापाक नहीं करता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा जिन छातियों में हो, रसूलुल्लाह का दीन जिनके पास हो, उनसे बेहतर जिंदगी क्या हो सकती है। तो अपनी जिंदगी को आज की रात अहद करना है। ये 14 शाबान की जो रात है ना, 15 शाबान आ रहा है, ये इसलिए तो है ही कि अल्लाह ने मग़फ़िरत करनी है, लेकिन हमारा दिल कहता है ये इसलिए भी है कि रमजान आ रहा है। अल्लाह चाहते हैं कि अंदर से भी पाक होके तैयार हो जाओ, तैयार हो जाए रमजान के लिए, रमजान के रोजे रखने के लिए तैयार हो जाए मुसलमान। इनकलाबी इबादत आने वाली है जिसने आप में इनकलाब बर्पा करना है। यही तो कमाल है। पूरी दुनिया की सुपर पावरें यहीं पर आके हैरान रह जाती हैं कि इधर मुअज्जिन सुबह को कहता है जब अल्लाहु अकबर, तो करोड़ों मुसलमान खाना पीना मर्द औरत छोड़ देते हैं, सारा दिन भूखा रहते। क्यों? क्योंकि हमारा रब चाहता है कि आज का दिन हम कुछ खाएं और पिए। ये इताअत और फर्मा बरदारी का वो मेल है जिसमें अल्लाह चाहते हैं कि उसका बंदा खरा उतरे, क्योंकि अल्लाह आपसे प्यार करते हैं। ये जो लफ्ज है ना आई लव यू का, ये सबसे पहले कुरान पाक में इसका जिक्र किया गया। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे प्यारे बंदे, किनको प्यारा कहा, किनको प्यारा कहा पता है? आप प्यारा किनको कहते हो? जो खूबसूरत हैं, जो अच्छे हैं, जो माल वाले हैं, जो दौलत वाले हैं, जिनसे आपको मोहब्बत है, जिनसे आपको ताल्लुक है। बुल्ले शाह ने भी किया ना कि एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखण ते देवन देश निकाला। शाहजी कहते हैं कि माँ बाप भी तंग आ जाते हैं जब बच्चा बहुत ज्यादा शरारतें करता है, कहते हैं यार इसको बेदखल कर दो, इसको मदरसे में छोड़ाओ, इसको दूसरे शहर भेज दो। फरमाते हैं कि एक गुनाह मेरे माँ प्यो वेखण ते देवन देश निकाला, एक गुनाह मेरा मौला वेखे ओ बख्श और रहमता बख्शण वाला। कहते जब अल्लाह अपने बंदों को मा गर्रका बिरब्बिकल करीम कहता है ना, वो प्यारे बंदों को नहीं कहता, वो अच्छे बंदों को नहीं यहाँ कह रहा। उसने नमाजियों को यहाँ ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, यहाँ मुत्तकियों को नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, यहाँ हाजियों को नहीं कहा मुझे उनसे तो प्यार जो है सो है ही। यहाँ तो अल्लाह ने उनको कहा जो अल्लाह से दूर हैं, जो गुनाह में धसे हुए हैं, जो बेनमाजी हैं, जिनसे बड़े बड़े गुनाह सर्द हो गए, उनको कहा कि हाँ यार मेरे प्यारे बंदे, तू कहां भटकता फिरता है, तू आ तो सही मेरी तरफ आ। तो अल्लाह आपसे प्यार करते हैं दुनिया के सभी लोगों से। किनसे प्यार करते हैं? अल्लाह आपसे प्यार करते हैं अल्लाह। और कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि तो साढ़े नाल ही नहीं, वो फरमाया कि पूरे आलम का पालनहार है अल्लाह, पूरे आलम का पालनहार है। वो पूरी कायनात के लोगों के साथ अल्लाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने कहा है हमें कि मजलूम का साथ दो, फिर जालिम का भी साथ दो। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह मजलूम का साथ क्यों दे? क्योंकि अल्लाह ताला सबसे प्यार करते हैं। मजलूम का साथ तो दे सकते हैं कि उस पर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह जालिम का साथ कैसे दें? प्यारे पैगंबर ने कहा मजलूम का साथ इस तरह दो कि उसके कंधे से कंधा लगा के खड़े हो, जालिम का इस तरह साथ दो कि उसके हाथ को जुल्म करने से रोक दो। साथ दोनों का देना। अल्लाह आपसे प्यार करते हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आप अल्लाह से प्यार करें? चाहते हैं इंशाअल्लाह? तो बिल्कुल अपने रब के लिए लोगों से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करेंगे तो क़यामत तक याद किए जाएंगे आप, क़यामत तक लोग आपका जिक्र करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल के लिए नाराजगी, अल्लाह और उसके रसूल के ही लोगों को खाना खिलाना है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गरीब की मदद करनी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इत्तबा में जिंदगी गुजारनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि रब रसूल आपसे राजी हो जाए तो रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी होगी इंशाअल्लाह। तो आज की इस खूबसूरत रात एक छोटी सी फरमाइश है, कुछ लोग तो राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है दाढ़ी रखना। कितने लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह? जिसने पक्की रखनी हो बस वही हाथ उठाना, जिसने पक्की ना रखनी हो वो ना हाथ उठाए। झूठा इंशाअल्लाह नहीं कहना है। माशाअल्लाह अल्लाह आपके इस अमल को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस नूर से और बरकत अता फरमाए। ये बड़े और दाढ़ी भी जो रखते हैं ना लोग, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है।
جرت کی بات ہے. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر یہاں مسجد کے سین میں موجود ہے، جب یہ پہلی دفعہ مسجد کو کھلوایا سن 1952 میں، تو کشمیر کے کچھ مسلمان آئے ہوئے تھے، تو اس دور میں آئی ڈی کا زیادہ مسئلہ تھا، تو ان کو پولیس نے پکڑ لیا. تو تھانے گئے، تھانے دار نیا آیا تھا، تو ایک عورت بھی تھی ساتھ میں مسلمان، تو انہوں نے کہا بھی چھوڑ دو. ان کا مولانا صاحب کیونکہ گرفتاری لکھی جا چکی ہے اس لیے عدالت سے باؤنڈ بھرنا ہوگا. تو جب عدالت میں گئے باؤنڈ بھر دیے. جب عدالت کے اندر گھسے تو جج صاحب کرسی سے اٹھ کے جا چکے تھے، شام کے 5 بج گئے. تو وکیل نے مفتی صاحب کو کہا، کہنے لگا حضرت اور کوئی رستہ نہیں ہے، کل کو دستخط ہوں گے، یا آخری رستہ یہ ہے کہ جس راستے سے جج صاحب نے کار میں بیٹھنا ہے آپ وہاں کھڑے ہو جائیے، آپ کو اگر وہ آپ کی درخواست مان لے تو. تو حضرت مفتی صاحب اس راستے پہ کھڑے ہو گئے. جج صاحب نکلے، پوچھا مولانا صاحب کیسے آئے؟ فرمایا ایسے ایسے ایک باؤنڈ پر سائن کروانے ایک عورت تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جج صاحب نے کاغذ پکڑے، انہوں نے ایک تاریخی بات کہی جج صاحب نے، وہ آپ کو سنانی تھی. کہنے لگے مولانا صاحب یہ تو دنیا کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جج اپنی کرسی سے اٹھ کے اس کے اوپر دستخط کرے کسی فیصلے پر. کہنے لگا کہ میں آپ کی اس داڑھی کو دیکھ کر اس ضمانت کے اوپر دستخط کروں. اس لیے داڑھی جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ چہرے پر خوبصورت لگتی ہے. داڑھی آپ کو بدماشی سے بچائے گی، بد نظری سے بچائے گی، زنا سے بچائے گی، ٹھگی مارنے سے روکے گی، برا کام کرنے سے روکے گی. مجھے ایک صاحب نے اس کے درمیان میں چٹکلا بھی ہو گیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے لیکن فلاں فلاں بندے تو بڑے خراب ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. میں کہا یار کچھ ٹھگا نے بھی رکھی ہوتی ہے، داڑھی والا ٹھگ نہیں ہوتا، کچھ ٹھگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. لیکن ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور سنت صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی بس، نہیں، سنت یہ ہے کہ داڑھی اپنی شان کے مطابق ہو. داڑھی والا بندہ لوگوں کا مددگار ہو، داڑھی والا بندہ حق گو ہو، داڑھی والا بندہ کسی کو گالی نہ دیتا ہو، داڑھی والا بندہ کسی بیٹی کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالتا ہو، داڑھی والا بندہ کوئی غلط کام نہ کرتا ہو. یہ رکھوائی اسی لیے گئی ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی عظمت کی نشانی ہے. اس کی اگر اتباع کریں گے اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائیں گے. تو آج کی رات دعائیں کرنی ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اپنے گھر جا کے بھی، قبرستان میں بھی جائیں، لیکن دعا پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. کئی لوگ صرف اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ ہاتھ پھیر کے آ جاتے ہیں، سب کے لیے اس کو اپنا مزاج بنا لیجیے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا غریب کون ہو جاتا ہے؟ فرمایا جو اکیلے کھانے کی عادت ڈالتا ہے وہ، اور جو بانٹ کے کھائے گا وہ نہیں ہوتا غریب. وہ غریب نہیں ہو سکتا جو بانٹ کے کھاتا ہو. جس نے چھپ کے کھانا ہے، جو اس انتظار میں ہوگی یہ چلا جائے تو پھر کھاؤں. جو چھپ کے کھائے گا اس کے پیسوں میں برکت ہونے والی، گزارا ہی ہونا ہے، برکت نہیں ہونی. بانٹ کے کھائیں گے تو پھر برکت بھی ہوگی. اللہ اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کے 2-3 نعرے لگا لیجئے. مائک ہو دیا لا دیجئے اگلی باری، کہہ دیا. چاچا آگے آ جا. حنیفہ یہی ہے نہیں؟ نعرہ تکبیر، دین اسلام، ختم نبوت، ختم نبوت، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ
मुस्तफा के हम सफर, गली गली डगर डगर, गली गली डगर डगर, नारे तकबीर। मुख्तसर सी दुआ कर लेंगे, सब लोग बैठ जाइए। सबसे पहले 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफा कुल हुवल्लाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। अल्लाह जी, आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। पूरी दुनिया में या अल्लाह जितने भी इंसान हैं सबके ऊपर अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपना रहम नाज़िल फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती को दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है फरमा बरदारी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके दिलों में सुकून नहीं है सुकून अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिनके आस पास रहने वाले लोग लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह, शिफा अता फरमा, शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे मुल्क के ऊपर अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अमन प्यार और आपसी भाईचारा अता फरमा। या अल्लाह, पूरे पंजाब पर अपना फजल, अपना करम, अपना रहम नाज़िल फरमा। या अल्लाह, आज शब बारात की रात है और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी है कि आज की रात आप लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इलाहुल आलमीन, हम भी आप ही के बंदे हैं। इलाहुल आलमीन, आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। इलाहुल आलमीन, महज अपने फजल करम से हम सब लोगों की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। या अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा, सबकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी जमी मुसलमान मर्द औरत बच्चे दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा, उन सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। इलाहुल आलमीन, हम अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा हैं। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम मेरी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह, इस तौबा को सच्ची तौबा में तब्दील फरमा। इलाहुल आलमीन, आज के बाद हम तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों से आपसे माफ़ी चाहते हैं। इलाहुल आलमीन, आज के बाद उन गुनाहों से परहेज़ करने का वादा करते हैं, आज के बाद उन गुनाहों को छोड़ने का वादा करते हैं। इलाहुल आलमीन, हमें अपनी तौबा पर कायम रहने की हिम्मत अता फरमा, तौफीक अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम जैसे कैसे टूटे फूटे तेरे बंदे हैं। इलाहुल आलमीन, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह, हम सब की या अल्लाह इन दुआओं को कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, बिलाशुबा हमें दुआ मांगने का सलीका तो नहीं आता है और इलाहुल आलमीन, हमें दुआ मांगने के लफ्ज़ भी सही तरह नहीं आते और इलाहुल आलमीन, आपसे किस तरह मांगा जाना चाहिए वो भी अदब मुकम्मल नहीं आता है। लेकिन इलाहुल आलमीन, हम इतनी बात जानते हैं कि आप हमारे रब हैं, हम आपके बंदे हैं। या अल्लाह, पूरी दुनिया की
اسلام مخالف طاقتیں یا اللہ ان کی ہم سے ناراضگی بس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے الہ العالمین، ورنہ ہم دنیا کے تمام کام ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، لیکن یا اللہ وہ صرف اس لیے ہمارے مخالف ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم نے کبھی آپ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، یا اللہ کبھی آپ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھا، یا اللہ کبھی آپ کے علاوہ کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائی، یا اللہ آپ کے علاوہ کسی کے آگے سر بسجود نہیں ہوئے، یا اللہ آپ بھی اپنے علاوہ ہمیں کسی اور کے آگے مجبور نہ ہونے دیجیے گا، آپ بھی ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے آگے کمتر نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرما، اللہ جی اپنی طاقت سے ہمیں طاقت عطا فرما، الہ العالمین اپنی بنائی گئی ہمت سے ہمیں ہمت عطا فرما، دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما، الہ العالمین بلا شبہ آپ نے بہت سارے کام ہمارے سپرد کیے ہیں، لیکن یا اللہ ہم ان کی ادائیگی صحیح طرح نہیں کر پاتے کہ مولا کریم، لیکن جیسی کیسی بھی کرتے ہیں آپ انہیں قبول فرما لیں، آپ انہیں قبول فرما لیں۔ الہ العالمین پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ختم نبوت پر دشمن ڈاکہ ڈالتے ہیں، الہ العالمین کوشش ہم کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ الہ العالمین اس ضمن میں خدمت ہو جائے، لیکن مولا کریم ہم اس خدمت کا حق نہیں ادا کر پا رہے۔ بلا شبہ الہ العالمین آپ مدد فرمانے والے ہیں، الہ العالمین ہمیں اس معاملے میں ہماری نصرت فرما دیں، ہماری مدد فرما دیں، یا اللہ ہماری مدد فرما دیں، یا اللہ بے انتہا اس معاملے میں مدد فرما دیں، الہ العالمین دشمن کے مقابلے میں طاقت عطا فرمائیں، استقامت عطا فرمائیں، بہترین وسائل عطا فرمائیں، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے نجات عطا فرمائیں، ظالموں کی سازشوں سے نجات عطا فرمائیں، یا اللہ آپس میں پیار اتفاق محبتیں عطا فرمائیں، الہ العالمین پورے لدھیانہ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے اوپر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم فرما دے، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، الہ العالمین جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو ظلم کے راستے پر ہیں ان کو سیدھا راستہ عطا فرما، جو نا اتفاقی کے راستے پہ ہیں ان کو سیدھا راستہ عطا فرما، جو حرام کاموں کے راستے پہ ہیں ان کو بھی سیدھا راستہ عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہ مختصر ترین دعائیں ہیں، اور آج کی شب آپ ہی سے مانگتے ہیں، آج سے پہلے بھی آپ سے مانگتے تھے، اور یا اللہ جب یہ شب گزر جائے گی نا تو ہمارا ایمان ہے تب بھی دینے والی تیری ذات ہے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہماری سن ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، بلا شبہ دنیا کے سامنے لوگ خوش و خرم ہیں، دلوں کے زخم کو آپ جانتے ہیں، اندر کی کیفیت کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے مولا کریم آپ دنیا کے سامنے ذلیل نہ ہونے دیجیے گا، یا اللہ کفر کے سامنے بھی ذلیل نہ ہونے دیجیے گا، الہ العالمین استقامت کا یا اللہ مدد فرما دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری امت کی مدد فرما دے، پوری امت کی مدد فرما دے۔ یا اللہ متعدد جگہ پریشان حال ہیں، بلا شبہ بہت ساری جگہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یا اللہ تو گواہ ہے، نہ ہم ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں، اور نہ ڈریں گے اور نہ جھکیں گے، ہمیشہ تجھ سے مدد مانگتے آئے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ اور یا اللہ تو بھی ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا ہے، تو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے، یا اللہ ہر مقام پر آپ نے مدد کی ہے۔ بعض اوقات ہم مدد حاصل کرنے میں چوک جاتے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور آپ تو اپنے بندے کی غلطیاں معاف فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ پوری امت کی غلطیوں کو معاف فرما دیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ اللہ اکبر کی صدائیں بند ہو گئی تھی، اور یا اللہ آپ نے اپنے اس گھر کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ اس کی نسبت سے کئی ہزار مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، کئی ہزار مساجد کھل چکی ہیں۔ یا اللہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ تیرے دین کے لیے پیش رفت کر سکتے، اور یا اللہ آج بھی ہم اس قابل کہاں ہیں کہ کچھ کر لے، اگر آپ کی طاقت نہ ہوتی تو ہم طاقتور نہ ہو سکتے تھے۔ یا اللہ اس گھر کے لیے آپ سے دعا ہے کہ یا اللہ دین کو ہماری آنے والی نسلوں میں باقی فرما، آنے والی نسلوں میں باقی فرما۔ یا اللہ ہمارے بعد بھی اس اللہ جب ہم نہیں رہے،
کہ مولا کریم ہمارے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی یا اللہ جو خدمت ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں، اللہ العالمین کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرے، لیکن حق ادا نہیں ہو پا رہا، لیکن مولا کریم آخری سانس سے پہلے اس کے محافظ عطا فرما یا اللہ، بہترین نعم البدل عطا فرما، اور قیامت تک اس مسجد کو مدرسے کو قائم رہنے کا فیصلہ فرما، قیامت تک یہاں سے لوگوں کی بھلائی کا فیصلہ فرما، قیامت تک یا اللہ اللہ اکبر کی صداؤں کا فیصلہ فرما، قیامت تک لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا فیصلہ فرما۔ اے مولا کریم اپنی پوری لدھیانہ کے مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں، لیکن تو جانتا ہے یا اللہ جب بھی تیری طرف سے پکار آتی ہے ہم ہر حال کے اندر تیرے حضور میں پیش ہیں یا الہ العالمین۔ کبھی ہم نے کفر کی پرواہ نہیں کی، ہمارا ایمان ہے کہ تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، تیرے حکم کے بغیر نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر تو نہ چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ الہ العالمین تیری طاقت سے ہی ہم طاقتور ہیں، الہ العالمین ہمیں قیامت میں الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ۔ جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں اور جتنے لوگ یہاں باہر جلسے میں موجود ہیں یا اللہ، ان بچوں نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے، جن اساتذہ نے کروایا ہے، مولا کریم ہماری نیتیں بالکل پاک ہیں یا اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی نیت میں کھوٹ نہیں پیدا ہونے دیا یا اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کفر کی طاقت ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہلا سکتی، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی دولت ہمیں متاثر نہیں کر سکتی۔ الہ العالمین ہم نے آپ سے بے انتہا دولت نہیں چاہی، الہ العالمین ہمیشہ دین کی خدمت کا مطالبہ کیا ہے یا اللہ۔ یہ جو ہمارے بچے حافظ بن رہے ہیں، الہ العالمین ان کو قرآن کا داعی بنا دے، ان سے بھی ایک ایک مدرسہ آگے قائم فرما دے یا اللہ۔ جن اساتذہ نے پڑھایا ہے ان کی نسلوں میں دین داخل فرما الہ العالمین، جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کی نسلوں میں دین کو داخل فرما الہ العالمین۔ اب جتنے بھی لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں الہ العالمین، ٹھیک ہے کہ ہم پوری دنیا کے لیے مانگتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انسان خود غرض ہوتا ہے کہ اللہ ہم جتنے تھوڑے بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جی، ہم سب کی تو مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ جی، ہم سب کو تو معاف فرما دیجئے اللہ جی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ جی، ہمارے گھروں میں اطمینان عطا فرما دیجئے اللہ جی، ہمارے مال کو پاک کر دیجئے اللہ جی، ہم سب کے لیے عزتوں کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ جی، اتفاق کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ جی، راحت کا فیصلہ فرمائیے اللہ جی، ہم سب کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ فرمائیں اللہ جی، مستحق لوگوں کی مدد کا فیصلہ فرمائیں الہ العالمین۔ ہم سب نے رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے مولا کریم کہ ہم کیسے ہیں۔ آپ نے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، آپ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، آپ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ مالک یوم الدین ہیں الہ العالمین۔ آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے اللہ جی، جیسے آج پردہ ڈالا ہے اللہ جی، قیامت والے دن ذلیل ہونے سے بچائیے گا، قیامت والے دن اس بے پردگی سے بچائیے گا، اپنوں کے سامنے، پراؤں کے سامنے یا اللہ، باپ کو بیٹوں کے سامنے، بیٹوں کو بھائیوں کے سامنے، ماؤں کو بچیوں کے سامنے یا اللہ، قیامت والے دن ذلیل ہونے سے بچائیے اللہ جی۔ قیامت میں ہم سب کی پردہ پوشی کا وعدہ فرمائے اللہ جی۔ نبی علیہ السلام کے اللہ جی، ہماری اوقات تو نہیں ہے، حیثیت بھی نہیں ہے یا اللہ، بار بار دل تو چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت ہو جائے اللہ جی، ہمارے عمل بھی ایسے نہیں ہے یا اللہ، ہاتھ بھی ایسے نہیں ہے کہ تیرے گھر کو لگ سکے، لیکن تو جانتا ہے تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں اللہ جی۔ ہم سب کے لیے اپنے گھر کی زیارت کا فیصلہ فرما، نبی علیہ السلام کے روضے کے فیصلہ فرما، روضے پر کھڑے ہو کر پیارے علیہ السلام کو سلام کرنے کا فیصلہ فرما، پر الہ العالمین ہم سب اس قابل تو نہیں کہ قیامت علیہ دن نبی علیہ السلام کے حوض کوثر کا جام پی سکے، لیکن تو جانتا ہے کہ اگر وہاں تک نہ پہنچے تو ہماری بات نہیں بننے والی اللہ جی، ہماری بات نہیں بننے والی یا اللہ۔ جب تک دین ہمارے پاس نہیں تھا ہم ٹھوکروں میں تھے، ہماری کوئی برادری، کوئی چمڑی، کوئی زبان اس وقت تک اہمیت نہیں رکھتی جب تک پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سے نہ جڑا ہو۔
وہ ہے تو ہم ہیں، ان کی شفقت ہے تو ہم ہیں۔ سنا ہے کہ وہ آپ کے سب سے پیارے بندے ہیں، یہ سن رکھا ہے کہ آپ کو ان سے بڑا پیار ہے، یہ سن رکھا ہے کہ آپ کے وہ محبوب بندے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کی گنہگار امت ہے، اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھیے گا، ہمیں نہ دیکھیے۔ اللہ جی اپنے محبوب کو دیکھیے، ہمیں نہ دیکھیے۔ اللہ جی بس ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے، آج کی رات ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔